السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف مل گیا ہے، فوری اور تیز ترین انصاف۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی منفرد مثال قائم ہوئی ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے عدالت سے، اور 2 ہفتے کا جو ایک بیان حلفی دیکھے گیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور 4 سال تک وہ باہر رہا، غائب رہا، اور پیچھے عدالت بار بار انہیں بلاتی رہی، یہاں تک کہ ان کو اشتہاری تک بھی قرار دینے کی کارروائی ہوئی، اور احتساب عدالت میں ان کو دائمی وارنٹ ان کے جاری کر دیے گئے ہیں، جاری تھے۔ تو ان نواز شریف صاحب کو خود عدالت میں پہنچے بغیر، سرنڈر کیے بغیر، صرف وکیل کے پیش ہونے پہ چند منٹوں میں جناب ان کو ضمانت مل گئی ہے، حفاظتی ضمانت مل گئی ہے، احتساب عدالت سے بھی مل گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل گئی ہے، اور ایک عجیب و غریب مثال قائم ہوئی ہے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ویسے ہی ہر معاملے میں ہر چیزوں کے مطابق، اسکرپٹ کے مطابق ہی چل رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، بہت اچھے بھرپور انداز میں دے رہے ہیں۔ عمران خان کو وہ ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، ان کو ڈیلے کر رہے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں مذاق بنا ہوا ہے، ایک ہفتے کا وکلا ان کی سزا کرتے ہیں۔ عمران خان، جب عمران خان کی باری آتی ہے، ان کی ضمانتیں 2 ہفتوں سے پہلے نوٹس کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک عجیب و غریب طریقہ ہوتا ہے کہ جج صاحب عدالت میں لیٹ آتے ہیں، 1 بجے کی جو سماعت شروع ہوتی ہے، پھر تھوڑی سی کارروائی ہوئی، وقفہ آ گیا، پھر بعد میں ان کا اچھا جی کل سنیں گے، پھر وہ پتہ لگتا ہے کسی دن خود طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آگے چلا جاتا ہے۔ اور اس دوران جو لوور کورٹس میں کیسے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ ان کے روکنے کے لیے جو سزا ہوتی ہے اس کو بھی لٹکا ہی رکھتے ہیں، پیشنٹ ڈالی رکھتے ہیں، اور پتہ لگتا ہے 2 مہینے 3 مہینے، عمران خان اتنے مہینے ہو گئے ہیں، تو وہ لٹکایا جا رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا عجیب تماشا، عجیب ڈرامہ ہے، سزا یافتہ انکنوکٹڈ ہیں وہ۔ کنوکٹڈ کا تو کوئی سوال ہی، کوئی اسپیئر کرتا ہی نہیں ہے اسے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا اسے، جب تک وہ عدالت میں خود سرنڈر نہ کرے، عدالت میں آئے نہ۔ تو لیکن نواز شریف صاحب کو آئے بغیر ہی، اور آج تو مزے کی بات ہے، مزے کی کیا ہے، تو افسوسناک بات، 7 منٹ کی صرف کارروائی ہوئی ہے۔ اس میں صدیق جان نے کہا کہ 420 سیکنڈ کی کارروائی، 6 سے 7 منٹ کی کارروائی صرف ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کو ضمانت دے دی ہے۔ اور جو 6 سے 7 منٹ صرف آپ دیکھیں نا، اور کل ہی کیا، کل ہی معاملہ طے بھی ہو گیا، بینچ بھی بیٹھ گیا، نوٹس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور آج کی ڈیٹ پڑ گئی، اور آج ضمانت ہی مل گئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے بعد میاں صاحب کے بعد دن تو بیچ میں ایک کا ہی ہے، ایک ہی دن ہے، تو یہ ضمانت ان کو آج ملنا بہت ضروری تھی۔ کل چونکہ جمعہ بھی تھا، فرائیڈے بریک بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو یقینی بنا دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جائے۔ احتساب عدالت میں، جج بشیر صاحب کی عدالت میں، وہاں بھی عجیب ڈرامہ ہوا۔ وہ کورٹ نمبر 1 کے جج ہیں، لیکن اب ان کو اچانک کورٹ نمبر 3 کے جج بھی بنا دیا گیا، اور آج کورٹ نمبر 3 کی سماعت ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب اس کیس میں وہاں پہ نیب صاحب عدالت میں، جو توشہ خانے کیس تھا، اس میں ان کے دائمی وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے نیب نے۔ اب نیب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومتی ادارہ ہے اس وقت پوری طرح، تو نیب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ادھر جج بشیر صاحب کی عدالت میں کوئی اعتراض نہیں۔ جج بشیر صاحب نے کہا کہ وہ تو ابھی تک کبھی پیش بھی نہیں ہوئے، اور یہ وہ 100 3 چھوٹے چھوٹے سوال کیے، اور 10 12 14 منٹوں میں انہوں نے جناب 24 اکتوبر کی کیس کی پیشی ہے، تو انہوں نے اس تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ واحد خوش نصیب آدمی ہیں پاکستانی پوری تاریخ کے، کہ جن کو ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، ان کو احتساب عدالت سے ریلیف ملا۔ جب انہوں نے باہر جانا تھا تو اس وقت ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے ہائی کورٹ کے جج سامان یہ بھی کہتے تھے اس وقت عمران خان کی حکومت تھی کہ آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کون کسی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور اس وقت حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ ان سے مچلکے رکھوائے جائیں، کچھ پیسے رکھوائے جائیں، کیونکہ اربوں کے 7 ارب کو جرمانہ ہے، تو رکھوائے جائیں، لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف ایک، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ایک بیان حلفی دے کے جناب میاں نواز شریف صاحب باہر نکل گئے، اور وہ سب کچھ جس طرح مینیج ہوا، منور ہوا، میڈیکل رپورٹیں بدلی گئیں، اس میں جلد سازیاں ہوئی، وہ سب کے سامنے یہ سب ڈرامے۔ تو نواز شریف صاحب اس وقت ہی ڈیل کر کے گئے تھے، ابھی بھی ڈیل کر کے آ رہے ہیں، اور دونوں بار ڈیل کرنے والوں نے ان کا جانے کا بھی بحفاظت اور پرسکون اور اچھے طریقے سے انتظامات کیے، اور آنے کی صورت میں بھی ان کے لیے بہترین انتظامات کر دیے گئے، ان کو ہر لحاظ سے یقینی بنایا گیا، انشور کی اس بات کو کیا گیا کہ بھئی کوئی ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات ہے، ہائی کورٹ کے کورٹ رپورٹر
بتا رہے تھے کہ عمران خان کی کیسز میں تو جج صاحبان لیٹ ہو جاتے ہیں. آج مزے کی بات ہے 12 بجے تھا تو ڈویژنل بینچ جو سن رہا ہے میاں گل اورنگزیب کا بھی، اور یہ جو امام عمر فاروق صاحب ڈویژنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے ضمانت کی اس پہ سماعت کی، وہ 11:30 بجے آ گیا، خود 12 سے پہلے آ گیا، اور آ کے 7 منٹ انہوں نے ضمانت دے کے بگتا دیا. میاں صاحب بعد میں اب آئیں گے، اپنا لاہور آئیں گے اسلام آباد میں بھی، اور پھر جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری وہ وہاں بھی کریں گے، اور یہاں آ کے جلسہ بھی نمٹائیں گے اپنا، اور پھر اس کے بعد اگلے ہفتے جا کے عدالت میں پیش ہو جائیں گے. وہاں پھر ان کو ضمانت مل جائے گی، پھر لمبی ضمانت مل جائے گی اور اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں گے. تو یہ پاکستان میں اگر ہمارا عدالتی نظام دنیا میں 136ویں یا 139ویں نمبر پہ آتا ہے تو وہ اس کی وجوہات سمجھنا مشکل نہیں ہے. انصاف ہمارے یہاں ایک مذاق ہے، قانون مذاق ہے، اور وہ طاقتور لوگوں کے لیے یہ موم کی ناک ہے، جس طرح چاہو اسے موڑ لو. کل ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو وہاں سے سوال پوچھا گیا کہ کل میاں صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 100% اس بات کی یقین ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے گی، ان کو ساری رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، کیونکہ میاں صاحب آئے ہی اسی شرطوں پر رہے ہیں. اگر 1% بھی رسک ہوتا، چانس ہوتا، تو میاں نواز شریف صاحب نے تشریف لانا ہی نہیں تھا. 100% یقینی بنا کے. اور میاں صاحب کا اپنا سٹائل ہے خاص، وہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کے پالیٹکس کرتے ہیں، گیم کرتے ہیں. ان کے کرکٹ کے سلسلہ میں امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں، اور وہ ابھی بھی ہر چیز طے ہے، پہلے سے طے ہے. سلورائے صاحب کو تو کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، اور اس میں دوست اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے ساتھ دوست ممالک کا بھی تعاون شامل ہے. تو یہی پاکستان میں اب یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دونوں وہ بھی ایک ہی پیج پر آ گئی ہے. تو جناب آپ کو خوشخبری ہو، پاکستان میں عدالتیں بہت تیز ترین انصاف دینے لگی ہیں. 6-7 منٹ کی کارروائی میں ضمانت ہو جاتی ہے اور ریلیف دے دیا جاتا ہے، اور بندے کو جو سزا یافتہ ملزم ہے، مجرم ہے سزا یافتہ، اس کو عدالت میں پیش ہونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے بجائے صرف چند منٹ کی اس کی یہ وکیل کے پیش ہو جانا ہی کافی ہے. تو دونوں جگہوں پہ جناب، تینوں کیسز میں، عزیزیہ وہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایوان فیلڈ کیس میں بھی اور عزیزیہ کیس میں بھی دونوں میں ضمانت مل گئی، اور احساب عدالت میں توشہ خانے کیس میں ضمانت مل گئی. تو یہ جو ایک آخری رکاوٹ تھی، رکاوٹ ہی کیا تھی؟ میں تو دیکھیں میں جو اگر یہ میرا ویلاگ سننے والے جو لوگ ہیں دوست، ان کو میں کافی دنوں سے ہی کہہ رہا ہوں، مہینے سے زیادہ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب آئیں گے اور یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ صرف کیونکہ سب چیزیں طے ہو چکی ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چیزیں طے کچھ اور ہوتی ہیں، کہیں اور ہوتی ہیں، اور اس پہ اسٹیمپ اس پہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ افسوسناک ہے. ایسا لگتا ہے اس عدالتیں سب میں شامل ہیں، حالانکہ اس میں سب سے ایک اصل کردار تو نیب کا تھا، چونکہ نیب نے ہی یہ سارا اس کو رکاوٹ رجسٹ کرنا تھا، نیب نے کیا ہی نہیں. اب اس میں اپیل کا معاملہ نیب سے اپیل کر سکتی ہے، کوئی اور آمد بھی جائے گا تو کیس سماعت بھی وہ نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہائی کورٹ ڈالے وہاں پہ میاں صاحب کی آ جائے گی، وہاں پہ دوبارہ ضمانت مل جائے گی، تو سپریم کورٹ کہے جی کیس ہائی کورٹ میں ہم کیا کریں. تو یہ سب چیزیں اسکرپٹ کے مطابق ہی چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسکرپٹ میں اگلے ایکٹ جو ہے وہ پردہ جیسے اٹھے گا تب اندازہ ہوگا کہ اس ایکٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی آئیں گے کچھ عرصے بعد، ابھی الیکشن کمیشن نے اشارہ بھی دیا ہے کہ نومبر میں ہم الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیں گے، تو میاں صاحب اپنی سرگرمی شروع کریں گے، لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، رابطے کریں گے، اپنے جوڑ توڑ کریں گے، سیاسی الیکشن جیتنے کی پلاننگ کریں گے. شیڈول بھی آ جائے گا اور شیڈول کام شروع ہو جائے گا. تو جو اس سب سے محروم ہے اور آؤٹ ہے وہ عمران خان ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے وہ آؤٹ ہی رہے گا. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.